انسانیت کو آپ اس طرح سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا وہ کسی کیس میں انوالو ہیں, کیا ان کی کوئی انوالومنٹ ہے, کیا وہ آتنکواد کو یہاں پہ فروغ دیتے ہیں, ان کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. سرکار کو چاہیے کہ وہ انسانیت کو بارڈر لائن سے ڈیوائڈ نہ کرے. یہ ہمارا جو ہے, یہ ہماری اپیل رہے گی یونین گورنمنٹ کو کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے اور بچوں کو یا ان عورتوں کو, ان بیچاری بہنوں کو سزا نہ دے جو ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہماری گزارش رہے گی, اپیل رہے گی کہ اس چیز کو جو ہے ریویو کیا جائے. جی تھینک یو. سر, جو بھی ڈپلومیٹک فیصلے لیے گئے ہیں سینٹرل لیول پہ, پرسوں اسمبلی میں بھی کہا گیا, کل اسمبلی میں کہا گیا کہ ہم تمام تر لوگ جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں, پھر چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا جتنا بھی اٹاری بارڈر کلوز کیا گیا ہے, تو اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اگر اس وقت یونین گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ لیا تو سوچ سمجھ کے فیصلے لیے ہوں گے. لیکن ایک دو چیزیں ہیں, ایک دو کنسرنز ہمارے ہیں. ایک تو ہم ذاتی طور جنگ نہیں چاہتے ہیں, جنگ سے تباہی ہوگی. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سال 10 سال جو سرکار کو وقت لگا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے کہ یہاں ٹورزم آئے, یہاں ٹورزم پروموٹ ہو. اور انفیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سب سے بڑی کوئی اچیومنٹ یہاں پہ پچھلے 6 سالوں کی ایبروگیشن کے بعد یہاں یونین گورنمنٹ نے اگر کوئی اچیومنٹ دکھائی تو وہ ٹورزم ہے. لیکن اسی ٹورزم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنگ کے حالات کی وجہ سے آؤٹ آف 87 ڈیسٹینیشنز 48 کو کلوز کرنا پڑا. تو مے بی کل کو جو ہے اور مزید ڈیسٹینیشنز کو کلوز کرنا پڑے. لہٰذا جس چیز کو ہم ایز اچیومنٹ دکھا رہے تھے وہ چیز اگر اب ہمارے ہاتھوں سے جائے گی, اگر وہی چیزیں جو ہے اگر ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کلوز ہوں گی تو یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک اور چیز, دوسرا جو ہمارا کنسرن ہے وہ جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ جو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے یہاں سے, جو نیپال بارڈر سے آئے تھے یا الگ الگ جن کے شارٹ ٹرم ویزاز تھے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انسانیت کو, خدا را آپ انسانیت کو بارڈر لائن سے ڈیوائڈ نہ کیجیے. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, ہیومن ایشو ہے. ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ اگر آپ نے کوئی پالیسی پہلے جو ہے آپ نے اختیار کی تو اب ان کو کیوں آپ سزا دیں گے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تھرو ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں یونین گورنمنٹ کو. ہم نے کل بھی اسمبلی میں بھی بات کی کہ اس وقت جو کلیکٹیو پنشمنٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ملٹنسی کے خلاف آپ سختی سے پیش آئیے. جنہوں نے پہلگام اٹیک کیا ان کے خلاف جو ہے آپ کڑی سے کڑی کارروائی کیجیے اور آپ ایک مثالی سزا ان کو دے دیجیے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیجیے کہ ان کے فیملی ممبرز کا کیا قصور ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ ایک ملیٹنٹ کے فیملی ممبر نے کنٹریبیوٹ کیا فوج میں جا کے, پولیس میں جا کے, یا سوشل سروس میں, بزنس میں, الگ الگ فیلڈز میں, تو آپ ان کو سزا نہیں دیکھ سکتے. ایک وہ لڑکا جس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا, جس کی ایج ابھی صرف 20 یا 25 سال ہے, لیکن اس کی پیدائش سے 10 سال پہلے اس کے فادر نے, اس کے گرینڈ فادر نے ایک مکان بنایا, اس کو آپ ڈیمالش کریں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک ایک کنٹری میں, ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں جو ہے ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا, ہم نے اسی طرح کے اقدامات دیکھے 90s میں, کس طرح سے ملیٹنٹس کے مکانوں کو جو ہے ان کو ڈیمالش کیا جاتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ملیٹنسی دوبارہ سے نہیں؟ تو لہٰذا ڈیپلی ہمیں جو ہے اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ شارٹ ٹرم سولوشنز ہو سکتے ہیں, لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. آپ نے کہا 48 ڈیسٹینیشنز کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف ٹورزم کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. وہی میں طریقے سے ہم ریوائیو دیکھیے ایک میں کہتا ہوں ایک پازیٹیو چیز جو ہم نے دیکھی تھی یہاں, جو ایک روشنی کی کرن جس کا کل سی ایم صاحب نے بھی ذکر کیا. اگر پہلگام اٹیک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لوگ یونائٹ ہوئے, یونینیمسلی سبھی نے جو ہے اس کی مذمت کی, پروٹیسٹس کیے, چاہے جرنلسٹس ہوں, پولیٹیشنز ہوں, سول سوسائٹی ہو, ٹریڈ یونینسٹس ہوں, سبھی نے جو ہے اس کی مذمت کی, پروٹیسٹس کیے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس چیز سے بھی ناراض ہے کہ پنشمنٹ دی جا رہی ہے یا جنگ کا ماحول بن رہا ہے, یا یہاں پہ جس چیز کو ہم پروموٹ کرتے تھے, جس چیز کو ہم فیس دکھا رہے تھے یہاں پہ تبدیلی کا, وہ ہے ٹورزم. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کس طرح سے دوبارہ ٹورسٹس کے ان کے ٹرسٹ کو, ان کی سیکیورٹی کو جو ہے اس کو بحال کیا جائے. لیکن دوسری طرف سے یہ چیزیں تو اچھا نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز ہو سکتی ہے, مے بی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان 48 ڈیسٹینیشنز کو شاید سینیٹائز کرنا ہو سرکار کو. ہم ابھی جو ہے اس بارے میں کوئی فائنل کنکلوژن پہ نہیں ہے ابھی. تو اگر سینیٹائز کرنا ہو, اگر دوبارہ سے
वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन को जो है रिव्यू करने के बाद मे बी 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते के बाद एक कम्प्रहेंसिव रिव्यू के बाद अगर सरकार दोबारा से उन जगहों को जो है दोबारा से खोल दे टूरिस्ट्स के लिए तो वो एक अच्छी बात रहेगी। हम भी ये उम्मीद करेंगे और हमारी तरफ से ये एक राय रहेगी। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि गोदी मीडिया पीछे नहीं हटा इस इंसानियत के सानियत के बावजूद भी कश्मीरियों को बदनाम किया जाए, और इसके साथ साथ एक और चीज़ बिल्कुल कि कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी लोग निकले हैं वो अपने रोज़गार पे रो रहे हैं, इनको इन मरने वालों के साथ कोई हमदर्दी? ये 2 4 10 लोग जो है इस किस्म का नैरेटिव जो है बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी लोग निकले, मुझे आप बताइए, एक एम्प्लॉई जिसका टूरिज़म के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक स्टूडेंट जिसका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है डिपेंडेंट ऑन टूरिज़म, वो क्यों निकला? आप खुदारा बताइए। जर्नलिस्ट को क्या लेना देना है इस चीज़ के साथ? एक एम्प्लॉई को क्या लेना देना है? एक दूर दराज बैठे इलाके में, एक गांव में बैठे एक शॉपकीपर को या वहाँ पे एक मस्जिद के इमाम को क्या लेना देना है टूरिज़म के साथ? ये एक इंसानी मसला है। जिस तरह हम ये बात करते हैं कि इंसानी मसला है कि आप लोगों को बॉर्डर लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते, इसी तरह ये एक इंसानी मसला है। कश्मीरी जो है, कश्मीरी ह्यूमन हार्ट रखता है। हमने इस चीज़ की मजम्मत इस वजह से नहीं की कि टूरिज़म जो है, हम टूरिज़म पे डिपेंडेंट है। हमने इस वजह से मजम्मत की, प्रोटेस्ट किए कि इंसानी जानें वहाँ पे गई। और जहाँ तक जो आपने गोदी मीडिया की बात की तो बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ का जो रीजनल मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया और उन्होंने कश्मीर की अच्छी पिक्चर को जो है दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीर का एम्बेसडर सजाद और शहीद आदिल हुसैन को दिखाने की कोशिश की, जबकि यहाँ पे नेशनल मीडिया ने जो है उन्होंने टेररिस्ट्स को जम्मू कश्मीर का फेस दिखाने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी एक सजेशन रखी और आपने देखा होगा कि उसके बाद असम्बली में या असम्बली के बाहर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो है उन्होंने भी कहा इस बारे में कि मीडिया को चाहिए कि वो रेस्पॉन्सिबली चीज़ों को दिखाएं और यहाँ पे भेदभाव खड़ा ना करें और लोगों को डिवाइड ना करें। थैंक यू।